السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حاتم طائی اور ایک لکڑہارے کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنی مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا، اور رات کے وقت کسی چیز کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ چنانچہ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ہی ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی تو سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ تو دوسرے سردار نے کہا، کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا یا سنا تھا۔ سوال سن کر حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام سخاوت نہیں ہے۔ میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص دیکھا تھا جس کا دل میرے دل سے بھی بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ خزانہ ہوگا۔ حاتم کی بات سن کر تمام سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم طائی نے جواب دیا، وہ تو ایک لکڑہارا تھا۔ یہ سن کر تمام سردار حیرت سے حاتم طائی کو دیکھنے لگے۔ تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی۔ مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھر اٹھا رکھا تھا، جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی، آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو میں نے کہا، آپ کے شہر میں حاتم طائی رہتا ہے۔ وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے۔ آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر لکڑہارے نے گھور کر مجھے دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم کے 2 ہاتھ ہیں تو خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا لوں۔
یہ کہہ کر بوڑھا لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا واپس اپنے سر پر رکھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حاتم یہ قصہ سنا کر خاموش ہو گیا، جبکہ سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے۔ تو حاتم نے کہا، میرے نزدیک وہ غریب انسان مجھ سے زیادہ عظیم اور بڑے دل کا مالک تھا، جو دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے رزق کمانے کو باعث عزت سمجھتا تھا۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔